صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالۃ الحقوق کی سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں اعضاء و جوارح کے حقوق کے اعتبار سے. آج ہمارا موضوع ہے آنکھوں کا حق کیا ہے. ہماری یہ جو آئیز ہے، ہماری یہ جو آنکھیں ہیں، ان کا بھی کچھ حق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ ان آنکھوں کا حق کیا ہے. بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ان آنکھوں کے ذریعے عطا کی ہے. ہماری یہ آئیز، ہماری یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر کے پھر ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، تو یقیناً بہت بڑا ایک رول ہے ہماری آنکھوں کا. اگر ہم تصور کریں کہ یہ آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی، آنکھوں میں بینائی نہ ہوتی، خداوند عالم نے یہ عظیم نعمت اگر ہمیں نہ دی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیسی ہوتی، ہماری زندگی کتنی زیادہ بے رنگ ہوتی کہ جس میں سوائے ایک کالے رنگ کے اور کوئی رنگ ہمیں سمجھ میں نہ آتا، نہ دنیا دکھائی دیتی، نہ کوئی اور چیزوں کا علم ہو پاتا. خداوند عالم کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کہ ہماری آنکھیں ہیں، جو ہمارے سمجھنے کے لیے، بوجھنے کے لیے، ہمارے علم حاصل کرنے کے لیے، ہمارے معرفت میں اضافہ کرنے کے لیے بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. ہماری یہ آنکھیں کہ جن کے اندر وہ نور اللہ نے عطا کیا ہے کہ جس نور کے ذریعے سے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں اور ان دنیا کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اچھائیوں اور برائیوں کو دیکھتے ہیں اور ان میں تمیز کرنا سیکھتے ہیں. تو یقیناً یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے خداوند عالم کی، تو ان کا حق ہمیں ادا کرنا یہ بھی ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ جانا جائے کہ ان آنکھوں کا حق کیا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آنکھ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس کو اس چیز سے بند کر لو جو تمہارے لیے حلال و روا نہیں ہے. آنکھ سے وہی دیکھو جس سے عبرت ہو اور جس سے تم بینا ہو جاؤ، جہاں سے تم کوئی علم حاصل کر سکو، کیونکہ آنکھ عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یقیناً امام کے ایک جملے اس میسج میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہماری آنکھوں کا حق کیا ہے. ہم ان آنکھوں سے کتنی بیہودہ باتیں بھی دیکھتے ہیں، حرام چیزیں بھی دیکھتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے اعمال کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں. لیکن امام فرماتے ہیں بڑی خوبصورت انداز میں کہ ان آنکھوں کا حق یہ ہے کہ ان آنکھوں کو ان چیزوں کے لیے بند کر لو جو حلال نہیں ہیں، جو کہ حرام چیزیں ہیں ان کے لیے ان آنکھوں کو بند کر لیا جائے. اگر انہیں کھولا جائے، اگر ان سے کچھ دیکھا جائے تو وہ چیزیں دیکھی جائیں جو کہ حلال و روا ہیں، وہ چیزیں دیکھی جائیں جس سے انسان کو عبرت حاصل ہو، کچھ سبق ملے، کچھ درس ملے، کچھ وہ سیکھے اپنی زندگی میں، جس کے ذریعے وہ علم حاصل کر سکے، جس کے ذریعے حقیقی معنوں میں وہ بینا ہو جائے، یعنی دیکھنے والا ہو جائے، جس کے معنی ہیں یقیناً انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو بہترین طریقے سے سجا لے. تو ان آنکھوں کے ذریعے جو بہت بڑا کام انسان کرتا ہے، ان کا حق ادا کرنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. خداوند عالم نے آنکھ کی عظمت کو سورہ بلد میں انسان کے گوش گزار کیا ہے اور فرمایا ہے. دیکھیے بہت سے ایسے قرآنی سورے ہیں کہ جس میں آنکھوں کے اعتبار سے، آنکھوں کی اہمیت کے اعتبار سے باتوں کو اللہ نے پیش کیا ہے، جس میں سے سورہ بلد کی مثال دوں کہ سورہ بلد میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ بلد کی آیت نمبر 8 میں خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، علم نجعل لہ عینین، یعنی کہ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں قرار دی ہیں. یعنی کہ آنکھ بدن سے باہر کی دنیا سے رابطہ، اہم ترین رابطہ ہمارا
قائم کرتی ہے۔ تو خداوند عالم نے جو کہ آنکھیں ہمیں عطا کی ہیں، سورہ بلد کی آیت نمبر 8 میں خدا نے ارشاد فرمایا کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں قرار دی ہیں؟ یعنی انسان جو بات بات پر خدا سے ناشکری کے کلمات کہتا ہے، اگر وہ اپنی ساخت پر غور کر لے، اپنے جسمانی بناوٹ پر ہی غور کر لے اور سوچے ایک مرتبہ کہ خدا نے اس کے جسم میں کیا کیا چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جس کے ذریعے اسے ایک پاور مل رہا ہے، اسے ایک قوت مل رہی ہے، اس کے لیے ایک بہت آزادی مل رہی ہے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزر کرنے کی، وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہو سکتا ان چیزوں کے ذریعے۔ ہم تصور کریں کہ خدا نہ کرے اگر آنکھیں نہ ہوں اور اگر کسی کی آنکھیں انسان کو لینی پڑے تو وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے، کتنی دولت لگ جائے لیکن انسان چاہتا ہے کہ وہ چیزیں مل جائیں۔ کوئی بھی انسان کا جسمانی حصہ اگر خراب ہو جائے اور اسے وہ اگر پھر سے حاصل کرنا چاہے تو یہ آسان نہیں ہے اور ہر ایک کو میسر بھی نہیں ہو پائے گا۔ لیکن مثلا مثال کے طور پر کسی کی آنکھوں کا مسئلہ ہے اور یہ کہا گیا کہ بھئی کسی کی آنکھیں کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے یا کسی کی آنکھوں کے ذریعے اپنی آنکھوں کو ضیاء دینا چاہتا ہے، تو کیا یہ آسان ہوتا ہے؟ نہیں، یہ آسان بھی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ اتنی مال و دولت بھی خرچ ہوتی ہے۔ تو اگر ایک آنکھ کی جو خدا نے ہمیں یوں ہی فری میں دے دی تو ہمیں خدا کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ خداوند عالم کوئی بھی چارجز ہم سے نہیں لے رہا، چاہے وہ ہماری آنکھیں ہوں، ہمارے سننے کی طاقت ہو، ہمارے بولنے کی طاقت ہو، ہمارے دیکھنے کی طاقت ہو، ہر ایک چیز کو خداوند عالم نے ہمیں یوں ہی مفت عطا کی ہے، فری عطا کی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بن جائیں۔ اس کے بدلے میں خداوند عالم صرف ہماری شکر گزاری کو دیکھنا چاہتا ہے اور ہم اس سے شکوے بھرے کلمات کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان تمام نعمتوں کو جو اس نے عطا کیا اس میں خود کے لیے بھی کمی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ چیزیں کہ جو خداوند عالم نے ہمیں عطا کی ہیں بے شک ان کے لیے ہمیں خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ آنکھوں کے اعتبار سے بھی ہمیں بہت زیادہ باریکی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آنکھیں اگر حرام کو دیکھتی ہیں اور حلال سے دور ہو جاتی ہیں تو بہت بڑے خسارے میں انسان پڑ جاتا ہے، بہت بڑے نقصان کو اٹھاتا ہے جو کہ آخرت کا نقصان ہے، گناہوں کے دلدل میں بھی چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث کا سہارا لینا چاہوں گی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے اور اکثر ایک ہی نگاہ طویل حسرت کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی نگاہ کو تیر سے یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے کہ جو نگاہ ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، یعنی زہر بجھا ہوا تیر ہے یہ نگاہ، اکثر ایک ہی نگاہ طویل حسرت کا باعث ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی نگاہوں کو محفوظ نہیں رکھتا ہے تو یہ اٹھنے والی نگاہ نامحرموں پر پڑی اور اس کے ذریعے معاملہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اتنا طول پکڑ لیتا ہے گناہ کے حوالے سے کہ انسان گناہ کے مزید دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس ایک نگاہ سے جو نامحرم پر اٹھی تھی، وہ اس ایک نگاہ سے جو اس نے حرام کو دیکھا اور اس بات کا خیال نہ کیا کہ اس کی آنکھوں کا حق یہ ہے کہ ان سے حلال چیزوں کو دیکھا جائے۔ تو لہٰذا اس کے ذریعے کتنے بڑے نقصان میں انسان گزر کرتا ہے اور پھر بہت بڑا خسارہ اٹھاتا ہے، اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچائے اور حلال چیزیں دیکھیں۔ اگر ہم اپنی اس زندگانی میں جو کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے چند ایک باتوں کا خیال کر لیں کہ یہ نگاہیں، یہ آنکھیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس کے ذریعے کیوں نہ ایسی چیزوں کو دیکھا جائے کہ ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہو اور خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے، ان آنکھوں کا بھی حق ادا ہو جائے۔ کتنی چیزیں خداوند عالم نے اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجی ہیں، بے شمار اس کی نعمتیں ہیں کہ جس کے ذریعے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں، اپنے کپڑے، اپنے لباس ہیں، دنیا کی وہ آرام و آسائش کی چیزیں ہیں، انہیں دیکھے اور پھر اس کے بعد تصور کرے کہ خداوند عالم نے کیا کچھ اسے نوازا ہے، کتنی پیاری پیاری نعمتیں اسے خداوند
عالم نے عطا کی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو کتنا بہترین بنا سکتا ہے۔ وہ خدا کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے کہ اس نے اس پوری دنیا کو سجا دیا، اس پوری دنیا کو سنوار دیا کہ میرا یہ بندہ جسے میں نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، یہ انسان اس دنیا کی ان تمام خوشنودیوں کو حاصل کریں، لیکن بشرط یہ ہے کہ اس رب کو بھلایا نہ جائے کہ جس نے یہ تمام نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ تو لہٰذا ان آنکھوں کے ذریعے کیوں نہ ان کا ثواب اور بڑھا دیا جائے، کیوں نہ ہم اپنے لیے فائدہ اور زیادہ اکٹھا کر لیں، ان آنکھوں کو بہترین چیز دیکھنے کا عادی بنائیں۔ مثلاً ان آنکھوں کے ذریعے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کریں، بڑا عمدہ ہے۔ والدین کو دیکھنا ہم دیکھتے تو ہیں، لیکن کبھی تلخ نگاہیں ہوتی ہیں، کبھی غصے کی نگاہیں ہوتی ہیں، ماں باپ پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، بڑے ہی تیز نگاہوں سے ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ نگاہ نہیں کہ ہاں کہا گیا کہ ماں باپ کے چہرے پر نگاہ کرنا بھی عبادت میں شمار ہے، تو ہم نے کہا ہم نے تو دیکھا تھا بھائی، غصے میں دیکھا تو آپ کی عبادت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ نگاہ بلکہ عذاب کا باعث بن جائے گی۔ انسان کی نیت پر ڈیپینڈ ہے، وہ کس نیت سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرنا، خلوص کے ساتھ محبت بھری نگاہ سے انہیں دیکھنا کہ اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ روضہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنا، یہ نگاہیں جب اٹھتی ہیں تو یقیناً کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا کہ اس سے زیارت کرنے کا ثواب یقیناً ہمارے نامہ اعمال میں عبادت کا لکھا جاتا ہے۔ مومنین کی زیارت کرنا، یعنی ایک دوسرے سے جب ایمان والے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، خداوند عالم اس چیز کو بہت پسند فرماتا ہے، لہٰذا اس چیز سے اپنی آنکھوں کو منور کریں۔ قبروں کی زیارت کریں، قبور اہل قبور کے لیے جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، بہت بڑا فائدہ ہمیں خداوند عالم عطا فرماتا ہے، کیونکہ جب ہم نے ان قبروں کو دیکھا تو اب ایک مرتبہ موت کی یاد دہانی ہوئی، ایک مرتبہ آخرت کی یاد آئی، ایک مرتبہ اپنے گناہوں کی یاد آئی، اچھائیوں کی طرف رغبت ہوئی، تو ایک عبرت انسان حاصل کرتا ہے کہ کل ہمیں بھی خاک میں مل جانا ہے، کل ہمیں بھی اسی مٹی کے نیچے ہونا ہے، اور ہمارے لیے بھی ہمارا یہ جسم جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے لیے غذا کا کام کرے گا، ہم بالکل اس مٹی میں مل جائیں گے، حشرات الارض ہمیں نوچ کھائیں گے، تو لہٰذا کیوں نہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ تو قبروں کی زیارت کرنا یہ یقیناً بہت ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ زیارت قبور مومنین یقیناً بہت بڑا ثواب، اس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کو سدھارتا ہے۔ قرآن مجید کو دیکھے، قرآن مجید کو نہ صرف دیکھے بلکہ اس کی تلاوت بھی کرے، یہ چیز بھی یقیناً اسے بہت بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اپنے آپ کو مطالعہ کا عادی بنائے، کتابیں پڑھے، علم حاصل کرے۔ جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو یقیناً جب پڑھنا شروع کرتا ہے اسٹڈی کرتا ہے تو یقیناً اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جب علم میں اضافہ ہوگا تو وہ عمل کے میدان میں بھی آگے بڑھ سکے گا۔ نامحرموں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے، جب چلے راستے میں یا کہیں نامحرموں کا ہجوم ہو تو اپنی نگاہوں کو انسان نیچے رکھے تاکہ نامحرموں پر نگاہ نہ پڑے اور کسی طرح کا وسوسہ شیطانی ہم پر حاوی نہ ہونے پائے۔ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے پاس موبائل فون موجود ہوتا ہے، ایک ہی کلک کے ذریعے ہم نہ جانے کتنی گمراہیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے اب سوشل میڈیا کو آن کیا، اب چاہے وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو یا کچھ اور، ہم نے اس پر دیکھنا شروع کیا، دیکھتے 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 انسان کبھی کبھی شیطان اس قدر وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا حق یہ ہے کہ اسے حلال دیکھنے کا عادی بنانا ہے، بلکہ وہ اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر وہ حرام چیزیں بھی دیکھتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کرتا ہے، نافرمانی خداوند عالم کی کرتا ہے۔ اگر اب تک ایسی زندگی گزری ہے تو توبہ کا راستہ انسان کے لیے اللہ نے کھلا رکھا ہے، لیکن ایک وقت معین ہے کہ اس وقت تک کے لہٰذا توبہ کرے انسان، استغفار کرے اور اس کے بعد عہد کر لے کہ اب وہ اپنی آنکھوں کو بہترین چیز دیکھنے کا عادی بنائے گا۔ سوشل میڈیا پوری طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بری چیز ہے، کیونکہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کتنی اچھی باتیں، کتنی اچھی چیزیں، بہترین تقاریر، بہترین علمی باتیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، تو
تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ جس کے ذریعے دنیا اور آخرت انسان کی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے اسے اس کے ذریعے بہت فائدہ نظر نہ آئے، لیکن آخرت کا فائدہ اگر اسے مل رہا ہے تو اسے آخرت کو ترجیح دینی چاہیے اور دنیا کو ترجیح نہ دے، وہ دنیا پر آخرت کو فضیلت دے۔ تو یقیناً یہ آنکھیں انہیں بہترین چیز دیکھنے کا عادی بنائے۔ خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم اپنی آنکھوں کا حق ادا کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔